اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ ہم جو سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے ربیع الاول کی مناسبت سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دعائے خلیل کا جواب پروردگار عالم نے کس طرح سے بھیجا۔ سورہ آل عمران 3 سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 164۔ اللہ نے احسان کیا ایمان لانے والوں پر جب کہ اس نے ان میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا، یتلو علیہم آیاتِ، ان کی اصلاح کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ تک آ کر رک گیا تھا، یہ وہ سلسلہ تھا جس میں 4 اولی العزم رسولوں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بنی اسرائیل کے بزرگ ترین انبیاء شامل تھے۔ اس سلسلے میں سورہ عنکبوت 29 سورہ، آیت کا نشان ہے 27، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ان کی نسل میں کتاب اور نبوت رکھ دی۔ حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی نسل میں کم و بیش 1,00,000 انبیاء و مرسلین مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ اس سلسلے کے آخری نبی تھے، اور حضرت موسیٰ صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی اور رسول تھے۔ قرآن اور کتاب توریت کی روح سے آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے توریت کے احکامات اور شریعت کو بڑی ہی سرکشی کے بعد قبول کیا تھا۔ اول تو انہیں اپنے نبی کی بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ عالمین کا رب خود ان سے ہم کلام ہوا۔ پھر کانوں سے سننے کے بعد دیکھنے کا سوال کرنے لگے، کہنے لگے، سورہ بقرہ 2 سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 55، کہنے لگے ہم ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے۔ لیکن جب ان کی ضد اور ہٹ دھرمی پر پروردگار عالم نے پہاڑ پر جلوہ دکھایا تو بجلی چمکی اور وہ بے جان ہو کر گر گئے۔ یعنی کہ خالی ایک بجلی چمکی تھی، پروردگار عالم کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس بجلی کی تاب نہ لا سکے۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اتنی بڑی سزا کے باوجود یہ قوم اتنی ہٹ دھرم ہے کہ سورہ اعراف میں پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ جب موسیٰ کو اللہ نے توریت کی الواح دے کر فرمایا، ان الواح میں ہر قسم کی چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا بیان ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس پر اچھی طرح عمل کرے، مگر انہوں نے کانوں سے سننے اور آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود سرکشی کی اور نافرمانی پر تل گئے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے کوہ طور کو ان کے سروں پر مسلط کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تھامو، اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 83۔ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ نے کوہ طور کے دامن میں حورب کے میدان میں پوری قوم کو توریت کے احکامات پڑھ کر سنائے۔ اتنی سختی، سزا اور تہدید کے بعد بنی اسرائیل نے حق کے سامنے سر جھکایا بھی، تو اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ کے لیے نہ تو ہمیں خدا کی آواز پھر سننا پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ یعنی بجلی دیکھنی پڑے جس سے ہم ہلاک ہو جائیں۔ اور خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا، جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا
اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان سے حساب لے لوں گا۔ یہ توریت ہے، اس کا باب ہے 18، آیت ہے 16 سے 20 تک۔ کتاب توریت کے اس بیان کے بعد قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا، اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تک حضرت موسیٰ کی شریعت نافذ العمل رہی۔ خود نبی اللہ حضرت عیسیٰ توریت کے احکامات پر عمل کراتے رہے، اور اس قول کے ساتھ توراۃ سے ایک نقطہ اور ایک شوشہ تک ہرگز نہیں ٹل سکتا۔ انجیل متی باب 5 اور آیت ہے 18۔ حضرت موسیٰ کی شریعت یعنی کتاب توریت کے احکامات قوم بنی اسرائیل کے لیے تھے یا بعد میں آنے والے انبیاء بنی اسرائیل پر ایمان لانے والوں کے لیے؟ اس کتاب توریت کو اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا جب تک وہ صبر کے ساتھ اللہ کی آیات پر یقین کرتے تھے۔ یہ سورہ سجدہ آیت کا نشان ہے 24۔ اللہ کے حکم سے ائمہ ہدیٰ ان کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نبی اللہ حضرت سلیمان کے بعد ہی ان کی اکثریت موسیٰ کے لائے ہوئے دین سے پھر گئی اور ظلم و تعدی کو اپنا شعار بنا لیا، اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود بھی وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ آیت ہے 87-88، جب بھی کوئی رسول ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ان کی ہدایت کے لیے آیا، انہوں نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار کر لی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت پڑی۔ نتیجے کے طور پر اقوام عالم کی رہنمائی تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ خود بھی گم کردہ راہ ہو گئے۔ تاریخ انبیاء کا یہ وہ موڑ تھا جس پر آدم کی نسلوں یعنی بنی نوح انسان کے لیے نئی شریعت وقت کا اہم ترین تقاضا تھی۔ بنی اسرائیل نے حورب کے میدان میں جو کچھ موسیٰ سے کہا تھا 1500 سال کے اندر اپنے برے اعمال سے ثابت بھی کر دیا کہ وہ کسی نئی شریعت کو قبول کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مشیت الہی میں طے پایا کہ بنی اسرائیل کی تمام فضیلتیں یعنی نبوت اور رسالت، کتاب اور حکمت، شاہانہ اقتدار اور نسل انسانی کی امامت ان سے سلب کر لی جائیں اور انہیں عطا کر دی جائیں جو ان فضیلتوں کے اہل ٹھہریں اور جو ظالمین میں سے نہ ہوں۔ قدرت کی نظر انتخاب بنی اسرائیل کے نسلی بھائیوں بنی اسماعیل پر پڑی، اور دعائے خلیل کے جواب میں بنی اسماعیل مومنوں پر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے وہ رسول مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران اور آیت کا نشان ہے 164۔ مبلغ اعظم یعنی رسول کے بارے میں کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت کرنے والا، مصلح اعظم، ان کی اصلاح کرنے والا، معلم اعظم، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا۔ اور سورہ جمعہ میں بھی تمام یہ آپ کی جو صفات ہیں سورہ جمعہ میں ابتدائی جو آیات ہیں ان کے اندر بتائے گئے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہیں اللہ نے گواہی دینے والا، بشیر اور بدعملی کے نتیجے میں عذاب الہی سے ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ بچپنے میں بھی بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے کے بعد بھی اشرف کائنات تھے۔ اللہ نے انہیں اس وقت مبعوث فرمایا جب ہدایت کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا، نہ دین کا کوئی بلند مینار اور نہ شریعت کی کوئی واضح راہ۔ لوگ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں گم کردہ راہ تھے اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشات نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور نے انہیں بہکا دیا تھا، اور بھرپور جہالت نے ان کی عقلیں کھو دی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبی سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ، ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کا بہترین انسان تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ایک نسبی سلسلے کے علاوہ خود قبیلہ قریش کو ملا کر عرب کے 99% باشندے قرآن کے الفاظ میں کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ باقی رہ گئے 1% لوگ تو وہ مختلف قبائل کے ایسے افراد تھے، یہ یا تو دین حنیف ابراہیم پر قائم تھے یا حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل، ولادت کے بعد اور بچپن سے جوانی تک جو ایسے غیر معمولی آثار و واقعات ظاہر ہو رہے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پرداخت کرنے والے صاحبان علم جان گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں اور جوانوں سے مختلف ہیں۔ ان کی عادات، ان کا حسن اخلاق، ان کی معاملہ فہمی، ان کی علمی استعداد اور ان کی امانت و دیانت، ان کا صدق و صفا اور ان کی پیغمبرانہ صلاحیتیں اس عظیم نجات دہندہ کا پتہ دیتی تھیں جس کا اقوام عالم کو صدیوں سے انتظار تھا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں، اس معبود حقیقی کے جویا تھے جسے وہ اپنے رگے جہاں سے بھی قریب پاتے تھے۔ بیت اللہ ان کی محبوب ترین جگہ تھی۔ وہ دادا کی زندگی ہی سے دادا کی مسند پر بیٹھ کر بڑے ذوق و شوق سے اس گھر کی زیارت کرتے تھے۔ اس گھر کے اندر ان کو بڑا سکون ملتا تھا، مگر اس گھر میں 300 سے زیادہ جھوٹے خداؤں کے مجسمے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر گراں تھے، اس لیے زیادہ وقت کعبے سے باہر اس گھر کی زیارت اور اس گھر کے رب کی زیارت میں یاد میں گزارتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تنہائی پسند ہوتے گئے کہ مکے کے گرد پہاڑوں میں جا کر یاد الہی میں مصروف رہنے لگے۔ پھر انہی پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو یاد الہی اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کی عبادت کے لیے پسند کر دیا۔ کبھی تنہا، کبھی حضرت خدیجہ اور حضرت علی کے ساتھ کئی دن تک غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اکثر ساری رات تنے تنہا عمیق ترین فکر میں ڈوبے کائنات کے اندیکھے لیکن محیط کل اللہ کے سامنے رکوع و سجود میں مصروف رہتے تھے۔ وہ عقل و شعور اور علم و آگہی جو تمام انبیاء و مرسلین کا تر امتیاز رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے عالم و دانہ رب نے سب سے بڑھ کر عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل ہی عقل و فکر کے صحیح استعمال سے توحید کی حقیقت کو پا چکے تھے۔ 40 سال کی پختہ عمر تک پہنچتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے نیچے سے جاتے ہیں تو ان کی شاخیں کیوں جھک جاتی ہیں، اور دھوپ میں چلتے ہیں تو فرشتے پروں سے سایہ کیوں کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے تھے کہ غار حرا کے ارد گرد کی چٹانیں، سنگریزے، پتھر اور درختوں کی شاخیں کیا سرگوشیاں کرتی ہیں، یہاں تک کہ قبل اس کے کہ جبریل امین وحی لے کر آئیں، ریگستان کے ریت کے ذروں سے پہاڑ کی گھاٹیوں میں پتھروں اور درختوں کے پتوں سے آوازیں آنے لگیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔